اور چوتھی چیز ہے انہی تیسری چیزوں میں جادو ٹونے بھی ہیں. جادو سے نقصان ہوتا ہے لیکن اکثر و بیشتر نہیں ہوتا. کبھی کسی کا جادو چل گیا تو چل گیا. اس میں بھی ہمیں کیا حکم ہے؟ اللہ پر اعتماد اور توکل کریں. اتنا آسان نہیں ہے یہ کسی کو نقصان پہنچا دینا. اسی میں نظر بد بھی ہے, نظر لگ جانا. یہ بھی اسباب ضعیفہ میں سے, کمزور اسباب میں سے, اتنی آرام سے نہیں لگتی. ایسا نہیں ہوتا کہ جو بھی کوئی چیز, رکشے والے نے بھی جوتا لٹکایا ہوا پیچھے نظر لگنے سے بچنے کے لیے. حلیم کی دیگ ہے, ہادہ من فضلی ربی لٹکایا ہوا ہے. کیوں لٹکایا ہوا ہے بھائی؟ نظر نہ لگ جائے. او بھائی حلیم کی دیگ ہے, کیوں نظر لگے گی اللہ کے بندے؟ یا تو آپ کا بزنس ہوتا, آپ کے کنٹینر حلیم کے ایکسپورٹ ہو رہے ہوتے, چائنا جا رہے ہیں آپ کے کنٹینر حلیم, اس پہ چلو, اور آپ ایک دم دیگ سے کنٹینر پہ آ گئے, تو آپ تھوڑا سا نظر سے بچنے کا اہتمام کر لیں. لیکن ان چیزوں پہ, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, ویسے اللہ کی نعمت کے طور پر لکھیں کہ ہادہ من فضلی ربی, تو بہت اچھی بات ہے, اللہ کا فضل ہے. چاہے حلیم کی دیگ ہو یا پکوڑے کا کاروبار ہو, اگر حلال کھانے کو مل رہا ہے تو یہ کم نہیں ہے. نبی نے فرمایا حلال کمانے والا, حلال تجارت کرنے والا قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. چاہے وہ پکوڑوں کا کاروبار ہو, حلیم کا کاروبار ہو, جلیبیوں کا ہو, یا آپ کا بہت بڑا بزنس ہو کوئی. میں مذاق نہیں اڑاتا کسی حلال کمانے والے کا, میرا مقصد ہرگز نہیں ہے. جو حلال کما رہا ہے, چاہے وہ موچی بن کے کما رہا ہے, تو قیامت میں جب اللہ اجر دیں گے تو پتہ چلے گا. میرا مقصد یہ کہ جو توکل نہیں کر رہے اللہ پہ, جوتے لٹکا رہے ہیں پیچھے اور پتہ نہیں کیا کیا اٹھ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہیں, یہ ہندوؤں پہ جچتی ہیں یہ چیزیں مسلمانوں پہ نہیں جچتی. تختیاں لٹکائی ہوئی ہیں مختلف لوہے الواح کی, دھونیاں دی جا رہی ہیں دکانوں میں. کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں کی. دکان میں اگر برکت چاہیے تو حلال کام کرو, جھوٹ نہ بولو. اس سے جتنی برکت ہوگی اتنی کسی اور چیز سے برکت نہیں ہوگی. اور ایک اور کام کر لیا کرو, جب صبح دکان کھولو تو تھوڑی سی قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرو. آپ کے کاروبار کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونی چاہیے, اس کی برکت انشاءاللہ سارا دن ہوگی. اتنا کافی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ منہ سے اللہ کا نام لیتے نہیں ہے, تختیاں لکھ لکھ کے لٹکا دیتے ہیں تاکہ اللہ کا نام لینے کو معاذ اللہ ایک ٹینشن سمجھتے ہیں. ٹینشن سمجھتے ہیں. تو میں نے تو علماء کے گھروں میں کبھی نہیں دیکھا کچھ یہاں کوئی تختی لٹکی ہوئی, یہاں کوئی تختی لٹکی ہوئی, یہاں کچھ لٹکا ہوا ہے. وہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ گھروں میں تلاوت کرتے ہیں. اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت فرمائے, روزانہ بلا ناغا گھر میں اونچی آواز سے تلاوت کا معمول تھا. جس دن انتقال ہوا ہے, بلکہ جس وقت انتقال ہوا ہے اس سے تھوڑی دیر پہلے بھی گھر میں اونچی آواز سے تلاوت کر کے گئے تھے. تو گھر میں اگر آپ مرد حضرات اونچی آواز سے تلاوت کیا کریں, ایک معمول بنا لیں, خواتین آہستہ آواز سے, اس تلاوت کی آواز سے گھر میں انشاءاللہ برکتیں پھیلیں گی. اور اگر کوئی جن چڑیل بھوت بالفرض آیا بھی تو بھاگ جائے گا. نبی نے فرمایا کہ رات کے وقت جو تہجد پڑھتے ہیں اور اونچی آواز سے تلاوت کرتے ہیں رات کی نماز میں, تو فرشتے آ کر اس کے ہونٹ سے اپنے ہونٹ رکھ دیتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں, وہ تلاوت کے الفاظ کو اچکتے ہیں. اور اتنا پسند آتا ہے فرشتوں کو یہ عمل کہ پھر وہ مخبری ہوتی ہے آسمان کے فرشتوں کو, پھر فرشتوں کا تانتا بن جاتا ہے, یہاں تک کہ زمین سے آسمان تک فرشتوں کی قطار بن جاتی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرشتے اور جنات کا آپس میں ایسے دشمنی ہے جیسے پولیس اور ڈاکو کی ہوتی ہے. جہاں پولیس ہو وہاں ڈاکو نہیں آتے, جہاں ڈاکو وہاں پولیس نہیں آتی عام طور پہ. ٹھیک ہے, دیکھو میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن غلطی سے نکل گیا میرے منہ سے. تو جنات اگر کسی گھر میں ہیں اور وہاں فرشتے آ گئے تو وہاں جنات کا بسیرا نہیں ہو. یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے بالکل. جنات اگر ڈرتے ہیں تو کس سے ڈرتے ہیں؟ فرشتوں سے ڈرتے ہیں. تو اگر تہجد کا معمول گھر میں بنا لیں گے آپ لوگ, تھوڑی سی, اتنی زیادہ اونچی آواز نہ ہو کہ ساری پبلک اڑ جائے, تھوڑی سی اونچی آواز سے تلاوت کر لیں, یا گھر میں تہجد میں نہیں کرتے, فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے تھوڑی سی تلاوت کر لیں, تو انشاءاللہ کسی عامل, کسی روحانی ٹوپی ڈرامے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. تو جب دکان کھولتے ہیں صبح صبح جا کے, کوئی بھی دکان ہے آپ کی, جائیں, بیٹھیں, باوضو ہوں, 2 رکعت نفل پڑھ لیں صلاۃ الحاجت کی, اس کے بعد بیٹھ کے تلاوت کا تھوڑا سا معمول بنا لیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑی سی اونچی آواز سے, تاکہ وہ اس کی برکت پھیل جائے. لیکن یہ بھی نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن خوانی کرواتے ہیں. خود نہ کرنا کرے کچھ بھی. مدرسے کے بچوں کو بلائیں گے, ایک دیگ پکوائیں گے, بولیں گے الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھ کو دیگ کھلا دو, نکالو. پھر وہ بچے بھی روزانہ کے حساب سے آرڈر بک کرایا جا رہا ہے, تو جو کام ڈیلی بیسس پر ہوتا ہے اس میں خشوع خضوع اخلاص سب ختم. تو بچے بھی جا رہے ہوتے ہیں, ہمیں تو دیکھتے ہیں نا بچوں کو, جا رہے ہوتے ہیں, یار آج پتہ نہیں کیا ملے گا.
کہہ رہے آج سنا قورمے کی رپورٹ ہے. ابے یار قورمہ تو کل ستار بھائی کے یہاں بھی کھایا تھا. یار آج کوئی بریانی ہو جائے. ابے تو چکن کھاتا ہے بیف کھاتا ہے؟ ابے چکن بہت کھا لی یار, بیف ہو جائے, دعا کرو یار. اب وہاں جا کے دیکھا کہ بیف نہیں ہے چکن ہے, تو اب خشوع خضوع سے بولو نا بھائی. جس دکان میں برکت کے لیے قرآن خوانی کروائی تھی وہ خشوع خضوع سے قرآن خوانی نہیں ہو رہی. اور دوسرے ان کی تو روٹین بن چکی ہے, وہ ڈیوٹی ہے ان کی. وہ محتمم صاحب نے گن پوائنٹ پہ بھیجا اس کو, جاؤ یار. اور وہ کیا کر رہا ہے, الحمدللہ رب العالمین, یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون ایسے چلا رہا ہے. یعلمون تعلمون ان کی اپنی دکان تھوڑی ہے. وہ کہیں گے اس کی دکان سے ہمیں کیا فائدہ بھائی. تو اللہ کے بندو چھوڑ دو یہ چیزیں, خود ہی تلاوت کر لو وہاں بیٹھ کے روزانہ کی بنیاد پہ. ایک دن تو برکت اتنی ہوگی پورا قرآن. اب 20 سال تک اس دکان میں اللہ کا نام کبھی بھی نہیں لیا ہے. اس میں رشوت چلے گی, اس میں جناب جھوٹ چلے گا. پھر لوگ کہتے ہیں یار برکت ہی نہیں ہو رہی. ہم نے تو حالانکہ قرآن خوانی بھی کروائی تھی. جس قسم کی قرآن خوانی کروائی تھی اس قسم کی اتنی ہی برکت ہو سکتی ہے. ڈیلی بیسس پہ روزانہ بنیاد پہ صبح اٹھ کے تلاوت کر لیا کرو, اور جھوٹ سے بچو اور ان حرام کاریوں سے بچو. تصویریں نہ لگائیں جاندار کی دکان میں. بڑے بڑے جو بزرگوں کی تصویریں لگائی بھی ہوتی ہے نا, تصویر سے بھی فرشتے, حدیث میں آتا ہے جس جگہ جاندار کی تصویر ہو, دیوار پہ تصویریں لٹکائے نہیں بزرگوں کی, جانداروں کی تصویریں. ویسے سینریاں لگا دیں آپ, جاندار کی تصویر اپنے بزرگوں کی یا مشائخ کی وہ تصویریں نہ لگائیں, اس سے بھی نحوست آتی ہے دکان میں. تو کیا خیال ہے بھائی, سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اب تو کسی کے پاس نہیں جائیں گے علاج کے لیے.